لسانی دہشت گردی دیکھی، کراچی اس کا شکار رہا۔ یہ چاہے وہ سیاسی ہو، لسانی ہو، مذہبی ہو، کوئی بھی رنگ ہو اس کا۔ محالہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو ٹولہ اس کو لایا تھا وہ بھی دہشت۔ دیکھیں جس دھرتی پر مانسٹر جنم لیتا ہے نا، مانسٹر بلا جنم لیتی ہے۔ ناظرین، ٹاک 21 کے ساتھ انعام اللہ اور اکرام ہوتی حاضر ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں ابتدا سے لے کے آج تک آپ نے نت نئے واقعات اور کئی رنگ دیکھے، سیاست میں، سیاست سے باہر بھی۔ ہم نے لسانی دہشت گردی دیکھی، کراچی اس کا شکار رہا، لاتعداد لوگ اموات کا شکار ہوئے، اور پھر بالآخر جب فیصلہ کیا گیا کہ اس چیپٹر کو بند کیا جائے تو بند کر دیا گیا۔ ہم نے مذہبی دہشت گردی دیکھی اور اس سے ہم نے کافی بڑا نقصان اٹھایا، جانی کے ساتھ بہت بڑا مالی نقصان۔ اور اب 9 مئی کو ایک نئی دہشت گردی ہوئی۔ اسے آپ لسانی نہیں کہہ سکتے، اسے آپ مذہبی نہیں کہہ سکتے، غالباً یہ سیاسی دہشت گردی کی کوئی شکل ہو۔ اور 9 مئی کے بارے میں جو واقعات، ان واقعات کے بارے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا جو اس میں انوالو تھے، تو کچھ فوجی عدالتوں کی بات بھی چل رہی ہے اور دہشت گردی کی عدالتوں کی بات بھی چل رہی ہے۔ تو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ ہم ہوتی صاحب سے ڈسکس کریں گے، اور یہ نقطہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا عمران خان واقعی دہشت گرد ہے اور سیاسی دہشت گردی میں ملوث ہے یا نہیں، اور ایسی کوئی دہشت گردی وجود بھی رکھتی ہے یا نہیں۔ تو ہوتی صاحب، یہ تمہیدیہ بیان پہ اب آپ کیا نقطہ نظر اپنا پیش کریں گے؟ عمران خان دہشت گردوں میں ڈالا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آپ نے سیاسی دہشت گردی کی بات کی، آپ نے مذہبی دہشت گردی کو اس سے علیحدہ قرار دیا، آپ نے جو لسانی دہشت گردی ہے اس کو بھی علیحدہ قرار دیا۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا تاکہ چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھا جائے۔ ہمارے ہاں چیزوں کو مکس کر دیا جاتا ہے۔ مثلا جب بہت بڑی پیمانے پر دہشت گردی ہو رہی تھی تو اس میں ایک بات مکس کر دی گئی تھی کہ یہ اسلامی دہشت گردی ہے اور سارے مسلمانوں کی ہے۔ حالانکہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو محدود تھی ایک پوائنٹ پر۔ یہ جو محدود قسم کی دہشت گردی ہوتی ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، لسانی ہو، مذہبی ہو، کوئی بھی رنگ ہو اس کا، اس کی بنیادی بات ایک ہی ہوتی ہے کہ یہ سپانسرڈ ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں کسی کے مقاصد ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی سینکڑوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں دہشت گرد اکٹھے ہو کر کسی چوک میں بیٹھ کر، کسی مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم آج سے دہشت گردی شروع کریں گے۔ دہشت گردی کو ایک خاص طریقے سے شروع کیا جاتا ہے، اس کا پہلے ٹارگٹ بنایا جاتا ہے کہ مقصد کیا ہے، پھر اس کے بعد ٹاسک کیا ہے کہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو ہر جگہ ٹاسک بنتا ہے کہ عوامی مقامات پہ کیا کرنا ہے، صحیح، فوجی مقامات پہ کیا کرنا ہے، مساجد میں کیا کرنا ہے، مدارس میں کیا کرنا ہے۔ یہ سارا جو ہے ایک طریقہ کار بنا لیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہم نے پاکستان میں دیکھ لیے۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ اس دہشت گردی پر کچھ اس کا تجزیہ کریں، کتابیں بھی سامنے آئیں، انگریزی میں بھی سامنے آئیں۔ تو جو ہے یہ جو تجزیات ہیں، اس میں ایک بات سامنے نہیں آئی، وہ یہ کہ چاہے لسانی دہشت گردی ہو چاہے مذہبی دہشت گردی ہو، بنیادی مقصد سیاسی ہی ہوتا ہے۔ یہ باقی ٹولز ہیں، کبھی ایک دستانہ پہن لیا اور کبھی دوسرا دستانہ۔ کسی علاقے میں غربت موجود ہے اور ایک دہشت گرد ذہن جس کا سیاسی مقصد ہو، وہ غربت کو بھی تو دہشت گردی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ وہ نہ مذہب ہے نہ لسانیت ہے، کسی بھی طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ جو فاشزم ہے نا، بنیادی طور پر یہ اس کی چھتری جو ہے وہ فاشزم ہے۔ یعنی کہ کوئی ملک کے اندر سے اگر کوئی دہشت گرد بیٹھا ہو جس کی پلاننگ ہو تو وہ فاشسٹ ہے۔ ملک کے باہر سے کسی نے سپانسر کیا ہو تو وہ اس کو صرف ہم دہشت گردی کہتے ہیں۔ اگر ملک کے اندر سے ہو تو وہ فاشسٹ دہشت گردی ہے۔ پھر اس کے دو حصے ہیں۔
ایک فاشسٹ دہشت گردی یہ ہے کہ ملک کے نام پہ کیا جائے، وطن کے نام پہ کیا جائے، قوم کے نام پہ کیا جائے، ہاں مختلف نام دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہے فاشسٹ دہشت گردی. لیکن سیاسی دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ سیاسی دہشت گردی یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو سیاسی نہ ہو اور سیاست کر رہا ہو. ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا اپنی ولاگز میں اس پر کہ ایک بندہ سیاسی نہ ہو اور سیاسی کام کر رہا ہو، پھر اس کے ساتھ ایک ٹولہ مل جائے، یا پھر پہلے ٹولہ ہو اور اس بندے کو تیار کرے اور وہ ٹولہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی اور مالی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہو. تو ٹولہ کون سا ہے یہ تو اب لوگوں کو پتہ چل گیا. ہزاروں ولاگ ہو چکے ہیں اس پہ کہ ایک ٹولہ تھا جو کہ عمران خان کو استعمال کر رہا تھا، بلکہ وہ ٹولے میں سے جو لوگ مرتے گئے وہ جو زندہ رہ گئے ان کے حوالے کرتے رہے. صحیح. پھر عمران خان کے گرد ایک ٹولہ جمع ہو گیا. دیکھیں نا 22 23 24 کروڑ لوگوں میں سے ایک بندے کو 10,000 بندہ تو مل سکتا ہے نا کہیں سے، مشکل نہیں ہے نا. اور پھر غربت بھی ہو، مذہبی طور پہ بھی جو ہے بے رہ روی ہو، سیاسی طور پہ بھی کلچر نہ ہو سیاست کا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اویلیبل ہے نا، دستیاب ہیں یہ لوگ. تو وہ مل گئے عمران خان کو، اور جو پلانرز تھے ان کو پتا تھا کہ اس کو بندے مل جائیں گے. اچھا انہوں نے انٹروڈیوس کیا ایز اے ہیرو، ہیرو پھر ٹیررسٹ بنتا رہا. نہیں، پلانر جب انٹروڈیوس کر رہے تھے تو کیا ان کی نظر میں یہ نہیں تھا کہ یہ کس قسم کا شخص ہے، یہ ٹیررزم کی طرف چلا جائے گا، یا وہ جانتے بوجھتے ہوئے ایسا سامنے لائے اس کو؟ نہیں دیکھیں، پاکستان میں کچھ ایلیمنٹس تو ایسے تھے نا پہلے بھی، عمران کے سیاستدان بننے سے پہلے بھی اور اس کے دوران بھی، جو کہ تخریب کو کوئی برا چیز نہیں سمجھتے تھے. یہاں تھے نا لوگ، ٹھیک، یہاں پہ دیکھیں مذہبی لوگوں میں موجود تھے، سیاسی لوگوں میں موجود تھے، اداروں میں موجود تھے. یہ سارا کنٹیمنیٹ ہو گیا تھا نا یہ معاشرہ، ہر چیز اس کی، مذہب، اس کا سیاست، اس کے علم. ہم تاریخ ایسی پڑھا رہے تھے جس سے دہشت گردی کو فروغ ملے. ٹھیک ہے نا، ہم نے ماحول ہی سارا کلچرل ایسا بنا لیا تھا جس میں دہشت گردی کو فروغ ملتا تھا. کیونکہ عام اگر لوگوں کو آج سے 20 سال پہلے، جب میں 20 سال کی عمر کے کسی لڑکے سے بات کرتا تھا کہ یار یہ دہشت گردی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسلام کی جنگ ہے. یعنی مائنڈ جو تھا کنٹیمنیٹ ہو چکا تھا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تیار تھا، یہ ماحول تیار تھا. اچھا وہ جو ٹیررزم تھا اس کے تو باہر کے بھی مقاصد تھے. کچھ لوگ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے تھے. اچھا کمزور بھی کرنا چاہتے تھے اور استعمال بھی کرنا چاہتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ ہم نے ان کو ہزاروں ڈالر دیے اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا، یہ کہتے تھے نا. تو اب تو کوئی چیز چھپی نہیں رہ گئی نا. ہاں اب آ جائیے عمران خان پر. عمران خان کو اگر فوجی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے یا پھر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، ہونا تو ایک ہی کام ہے نا، کہ اس کو ثابت کرنا ہے کہ یہ سیاسی دہشت گرد ہے یا نہیں ہے. اور اگر یہ نہیں ثابت کرنا تو پھر عدالت کیوں لے جاتے ہو اس کو؟ آپ نے اس کا کیا کرنا ہے عدالت میں؟ ہاں پھر کیا کرنا ہے؟ دیکھیں آپ نے ان کو وزیر اعظم بنایا، اس نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو سزا دینی ہے، اور اگر آپ نے سیاسی دہشت گردی کی سزا نہیں دینی تو پاکستان کو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں نا. اس میں یہ مشکل تو کیا آڑے نہیں آ سکتی کہ اس کو اگر سیاسی دہشت گردی کی سزا دلوا دی گئی تو اس سے تو لامحالہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو ٹولہ اس کو لایا تھا وہ بھی دہشت گرد تھا. تو اگر آپ نے اکیلے عمران خان کو سزا دینی ہے تو برائے مہربانی یہ کام ہم پہ یہ احسان مت کیجیے. ہاں یہ اس پوری روش کو، اس پورے گینگ کو بند کیا جائے اور ان سب کو سبق ملے کہ ایسا پھر نہیں ہوگا. اور صرف اس روش کو اور اس گینگ کو نہیں، اس پورے کلچر کو. دیکھیں نا، انڈیا نے جب کشمیر پر قبضہ کر لیا تو اس سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک پوری کہانی بلڈ کی کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ ہمارے ہاں دہشت گردی کرا رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے G20 کی کانفرنس بھی وہاں کھلی کشمیر پہ قبضہ کر کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا نے ان کی کہانی خرید لی نا، بائی کر لی نا ان کی سٹوری. انہوں نے بڑی اچھی بیچی ہے اپنی کہانی. تو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی تھی صرف اس پہ بات ہو رہی تھی. جب اگر یہ یہاں پہ پہلے ہی کہہ دیا جاتا، آج سے 15-20 سال پہلے، 30 سال پہلے کہہ دیا جاتا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے،
تو پھر نہیں ہونے دینے کے بعد جو آپ اقدامات کرتے تو 9 مئی نہ ہوتا. 9 مہینہ ہوتا. اور اگر اس کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو قرار واقعی سزائیں نہ ہوئیں تو پھر دوسرا 9 مئی اور 9 دسمبر اور 9 اگست یہ ہوتے رہیں گے. بالکل. دیکھیں جس دھرتی پر مانسٹر جنم لیتا ہے نا, مانسٹر, بلا جنم لیتی ہے, بلا جس کو ہم بلا کہتے ہیں اردو میں, وہ پہلے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کھاتی ہے. اگر اویلیبل ہیں تو پہلے یہاں کھائیے نا. تو وہ ہوا نا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوا اس ملک میں. فوجی مر گئے, اساتذہ مر گئے, آرمی پبلک اسکول کے بچے مر گئے, معصوم بچے مر گئے, عورتیں مر گئی, مسجد میں نمازی مر گئے. یہ 24 کروڑ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. کل زرداری صاحب فرما رہے تھے یہ 30 کروڑ سے کم نہیں ہے. 30 کروڑ لوگوں کی معیشت پہ غور کریں, 30 کروڑ لوگوں کے ملک پہ غور کریں کہ یہ ملک جو ہے اگر یہ اس پہ پھر باہر سے پھر سینکشنز لگ جائیں تو کیا ہوگا. تو کیا سینکشن آپ اس وجہ سے لگیں گے کہ کسی داڑھی ہوگی وہ بم پھڑے گا تو ہم اس کو روکیں گے نہیں تو سینکشن لگے گی؟ نہیں, ایک بندہ ہوگا جو ہیرو ہوگا, ویسٹرن ہوگا, ویسٹرن کی طرح کا کردار ہوگا اس کا, اور وہ سیاسی ٹیررزم کرے گا اور آپ سیاسی ٹیررزم کا شکار ہو جائیں. اور پھر دنیا بھی کہے گی کہ آپ کے ہاں تو سیاسی ٹیررزم بھی اب جنم لے رہا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے یہ کہ یہ ملٹری کورٹ ہے یا نہیں ہے, یہ ٹیررسٹ کورٹ ہے یا نہیں ہے. یہ معاملہ بڑا نہیں ہے. ہمارے ہاں الیکٹرانک میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا میں دونوں میں یہ آ رہا ہے کہ یہ یہاں ہوگا. بحث اس پہ ہے, بحث یہ نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ یہ جو سیاسی ٹیررزم ہے اس کو کل کرنا ہے کہ نہیں, اسے ختم کرنا ہے, اسے ختم کرنا ہے کہ نہیں, اس کا بیج مکانا ہے کہ نہیں. ہم اس معاملے کو جاری رکھیں گے, لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں خیال تو بڑا سٹریٹ فارورڈ ہے. ناظرین, ہماری گفتگو اور جس طرح ہوتی صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میرا آپ کا سب کا خیال یقیناً ایک ہی جیسا ہوگا کہ ہم کسی بے قصور کو سزا دلوانے کی بات نہیں کر رہے. ثبوت اگر ہیں جو کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہیں, اور دہشت گردی کے ثبوت ہیں, ہم سب نے دیکھا جو کچھ ہوا, تو اس پہ فوری عمل کیا جائے اور اس پورے نیٹ ورک کو, اس کے پیچھے سپورٹ کرنے والے ان سب کو بے نقاب کر کے ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں, ورنہ ہم ایسے واقعات بار بار دیکھتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.